اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، میں آج آپ کو ایک واقعہ جو سورۃ سعد میں ہے، آیات مبارکہ 70 یہ واقعہ ناظرین ہے تو بہت لمبا، مختصر اس کی تفصیل، اس کے جو پہلو ہیں کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو کفر عروج پر تھا۔ آپ نے اس کفر کو ختم کرنے کے لیے اپنے اللہ کے دین کو بڑھانے کے لیے اتنی محنت کی، کاش ہم بھی مسلمان اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے تو شاید آج ہم مسلمان ان مصیبتوں میں نہ پڑے ہوئے ہوتے۔ غزہ میں لے لیں، کشمیر میں لے لیں، ہندوستان میں لے لیں، پاکستان میں لے لیں، جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں وہ انتہائی آگے کیا میں کہوں، الفاظ نہیں ہے، ہم کتنے اللہ سے دور ہو گئے۔ تو ناظرین، میں آج آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امور اطلاع مجھے وحی الہی ہوئی، جناب رسالت ماں فرماتے ہیں کہ جب مجھے خبر ملی وحی کی جن کو جاننے کا دوسرا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا، وحی کو جاننے کا دوسرا اور کوئی ذریعہ نہیں تھا سوائے فرشتوں کے، تو یہ بحث مباحثہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ناظرین کے خدمت میں یہ میں پیش کروں گا کہ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صبح کی نماز کا وقت تھا اور اپنے معمول کے مطابق تشریف نہ لائے۔ قریب تھا کہ سورج طلوع ہو جاتا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، تکبیر ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، سلام کے بعد ارشاد فرمایا۔ یہ حضرت معاذ بن جبل یہ واقعہ جو سنا رہے ہیں وہ انہوں نے فرمایا کیا، وہ آیت انی یوحی الیہ الا انما انا نذیر مبین اذ قال ربک للملائکۃ انی خلق وبشرا۔ میں نے آج رات ذکر الہی میں کھڑا ہوا، جتنا مقدر میں تھا اتنی نماز پڑھی۔ یہ حضرت معاذ فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ جتنی میرے مقدر میں
نماز تھی پڑھی، پھر مجھے نماز میں ہی نیند آ گئی، یہاں تک کہ مجھے گرانی محسوس ہونے لگی۔ پھر میں نے کیا دیکھا کہ میرے رب کریم بڑی پیاری صورت میں تشریف فرمائے ہیں، اور مجھے فرمایا یا محمد، میں نے عرض کی لبیک ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ آسمان کے فرشتوں کس بات پر جھگڑ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آسمان کے فرشتے کس بات سے جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی نہیں جانتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دی۔ کتنا بڑا یہ نکتہ ہے۔ اب نبی پاک فرما رہے ہیں ہتھیلی، ہاتھ، ید اللہ، ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان کاندھوں پر رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ میں نے، نبی پاک فرما رہے ہیں، اس کی انگلیوں کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں پایا۔ جب اللہ نے ہاتھ رکھا، انگلی کی جو ٹھنڈک تھی، نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے سینے میں پائی۔ فتجلی کل شین، اس کی برکت سے میرے لیے ہر چیز روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں نے اس کو پہچان لیا، یہ اللہ نے، یہ نبی فرما رہے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے یعنی جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں تھا میں نے اسے جان لیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا یا محمد، میں نے عرض کی حاضر ہوں۔ پوچھا آسمان کے فرشتے کس بات پر جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کی درجات اور کفارات میں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا درجات کیا ہیں؟ میں نے عرض کی اطعم لا طعم صلاتی باللیل والناس، کہ کھانا کھلانا، سلام پھیلانا، رات کے وقت جب لوگ سوتے رہے ہوں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، کچھ طبیعت کا بھی معاملہ ہے، اور جو دل کیا ہے یار، ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا، اور ہم امت کیا کر رہے ہیں۔ خیر، اب بتاؤ کفارات کیا ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ تکلیف کی حالت میں بھی مکمل وضو کرنا،
اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، جماعت میں شریک ہونے کے لیے چل جانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کفارات، کفارے کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب تو نے سچ کہا، اب مانگو، کیا مانگتے اور چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی الہی میں تجھ سے نیک کاموں کی اور برے کاموں کی چھوڑنے کی اور مسکینوں سے محبت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور میں التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، سبحان سبحان اللہ، مجھے اپنی محبت عطا فرما، اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اس کی محبت عطا فرما، اس کام کی محبت عطا فرما جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ حضور نے اصحابہ کو فرمایا دعا کہ یہ فکرے تم بھی سیکھ لو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ یہ حق ہے۔ اب کہاں چلی گئی محبت؟ کس کی محبت؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ کو پتہ نہیں یہ سن کر کچھ مزہ آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، میرا تو جی یہ کر رہا ہے کہ بس یہی پڑھتا رہوں اور ذکر الہی اور ذکر مصطفیٰ کرتا رہوں اور اسی ذکر میں جان چلی جائے۔ اللہ کا ذکر، اللہ کے نبی کا ذکر، اللہ کے نبی کے گھر کا ذکر، اللہ کے اصحابہ، نبی کے اصحابہ کا ذکر عین عبادت ہے۔ جو اس بات کے منکر ہیں وہ منکر رہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر تالے لگا دیے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون یرجعون فرجعون۔ تو ناظرین، یہ چھوٹی سی میری خواہش ہے، اگر اس میں کوئی کمی پیشی کوتاہی ہو، اس کا نیا سلسلہ آگے سے شروع کریں گے، کیونکہ اب آگے جو ہمت نہیں پڑ رہی۔ تو اس لیے ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی کاوش کل کی ویڈیو میں آپ کو میں مزید اس سلسلے کو آگے رکھوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔